اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون وإنک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ سورہ نمل کا آغاز ہوا ہے اور گزشتہ کل ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، لہذا آج مختصر تفصیلی وضاحت کے ساتھ ان آیتوں کا بیان آپ کے سامنے ہوگا۔ گزشتہ کل جب سورہ نمل کا آغاز ہوا تو آپ کے سامنے اس سورت کا نام سورہ نمل کیوں پڑا اس کی وضاحت بھی کی گئی، اس سورت کے مقاصد کیا ہیں، اس کا بنیادی مضامین کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتلایا گیا، اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ یہ سورت 7 رکوع پر مشتمل ہے جس کے اندر 93 آیتیں ہیں، اور سورت مکی ہے، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ سورہ شعراء کے جسٹ بعد یہ سورہ نمل، یعنی جو ترتیب کے اعتبار سے جیسے کہ قرآن کریم میں سورت موجود ہے کہ پہلے سورہ شعراء اس کے بعد سورہ نمل، اسی طریقے سے نزول بھی اسی اعتبار سے سورہ شعراء نازل ہوا، اس کے فوراً بعد سورہ نمل کا نزول شروع ہوا۔ اس کے مقاصد کے پیش نظر بنیادی مضامین کے بارے میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس صورت کے اندر یہ بات بتلائی گئی کفار مکہ کو کہ دیکھو تم جو انکار کر رہے ہو اس کی 2 وجہ، ایک تو یہ کہ تمہارے پاس دنیا ہے، دنیا کی مال و دولت ہے تمہیں حاصل، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے رتبے میں گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں جو رتبہ عطا کر دیا گیا ہے، جو سرداری عطا کی گئی ہے، جو تم کو عرب میں پیدا کر دیا گیا ہے، تو اس کے گھمنڈ میں تم قبول نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ بات جان لو پچھلی قوموں میں بھی جا کر دیکھو تم، فرعون کی قوم کو بھی یہ ساری چیزیں حاصل تھیں، اور انہوں نے بھی اسی کے گھمنڈ میں دین حق کو قبول نہیں کیا، تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے اپنے عذاب کا مزہ چکھایا۔ اسی طریقے سے صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو مال و دولت حاصل ہے یا کہ کوئی رتبہ حاصل ہے آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں جا کر دیکھو تو سلیمان علیہ السلام سے بڑا رتبہ کسی کو نہیں دیا گیا، نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی، اور ایسی بادشاہت جو انسانوں سے بڑھ کر ہر طرح کے چرند پرند اور ہواؤں تک پر ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے قوم سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا، عہدہ سے نواز رکھا تھا، لیکن جب حق بات اس کے سامنے آئی تو اس نے قبول کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ تو تمہیں ان واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنے فکر و عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ نمل کے معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا کیا؟ چیونٹی، اور چونکہ اسی صورت کے اندر آگے چل کے سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے جس واقعے کے اندر وہ چیونٹیوں کی وادیوں سے گزرے تھے، اسی کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ الرحمن اور الرحیم کی
وضاحت آپ کے سامنے بہت تفصیل سے کل بھی اور اس سے پہلے ہی پیش کی گئی کہ رحمان کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہے، اور رحیم کا تعلق صرف اور صرف آخرت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمان صفت ہے اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر مومن کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں، اللہ کے باغیوں، اللہ کے انکار کرنے والوں کو بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو رہی ہے۔ لیکن رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق وہی لوگ ہوں گے جو ایمان و عمل صالح لے کر آئیں گے۔ کافروں کو وہاں پر اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے حروف مقطعات یعنی تعصین کے ذریعے اس صورت کا آغاز کیا گیا، اور اس کے بارے میں آپ کو بات بتلائی گئی کہ اس کا صحیح معنی و مطلب کیا ہے، واللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد قرآن نے کہا تلک آیات الکتابی تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کے بارے میں یہ آیتیں بتلا رہی ہیں۔ اور گزشتہ کل بھی آپ نے اگر پروگرام میں شرکت کی ہوگی تو آپ کے سامنے وضاحت کی گئی کہ قرآن دراصل کتاب ہدایت۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن کیا ہے، صرف اپنے والدین کے انتقال کے موقع پر قرآن خوانی میں پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے، یا ہے کہ سال بھر جزودان میں باندھ کر الماریوں میں سجانے والی ایک کتاب ہے، یا ہے کہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ امام کے پیچھے تراویح میں سن لینے والی کتاب ہے، یا ہے کہ اگر تلاوت بھی کرے تو صرف اور صرف سرسری طور پر تلاوت کر دینے والی ایک کتاب ہے۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس مقصد سے نہیں پڑھا کہ یہ کیا ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ہدایتیں ملی، اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کے دل دین پر جمے، ایمان لوگوں کا مضبوط ہوا۔ اس نیت سے ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا یا جانا نہیں تھا۔ قرآن بتلا رہا خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ جو آپ کے سامنے بیان ہوگا نا، جو آپ کے سامنے نازل ہوگا، یہ قرآن اور اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو کھلم کھلا بیان کرتی ہے، اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ اب کن کن چیزوں کی وضاحت پیش کی گئی ہے ہم اور آپ جانتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ دراصل قرآن عربی زبان میں، اور ہم اور آپ بالکل عربی زبان سے نابلد ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا میں اگر ترقی کرنا ہے تو ہمارے بچوں کو اور ہمیں، ہمارے معاشرے اور ہماری قوم کو انگریزی زبان آنی چاہیے، تو اس کی ہم نے فکر کی۔ لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی اعتبار سے بھی ترقی حاصل کرنا، یہ ہمارے مقصد میں کبھی شامل رہا ہی نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کبھی ہم نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ہم اور ہمارے بچے عربی زبان سے واقف ہوں، ایسا انتظام ہو، ایسے ادارے ہوں، ایسے جامعات ہوں، ایسے اسٹڈی سینٹر ہوں جہاں پر جا کر بچے عربی زبان کو سمجھیں اور عربی گرامر سے واقف ہوں، اور پھر قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق حاصل ہو۔ کبھی اس کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں رہی۔ اس وقت اللہ نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو، یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہی آیتیں مومنین کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جن کے دل میں اللہ اس کے رسول پر یقین حاصل ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان جس کے دل میں موجود ہے، اس کے لیے یہی کتاب سراپا ہدایت۔ اب دیکھیے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے کبھی کسی مسئلے کے اندر ہدایت حاصل کی قرآن کے ذریعے؟ کبھی ایسا ہوا کوئی مسئلہ ہمارا پھنسا، کسی حالات سے ہم دوچار ہوئے تو ہم نے جا کر قرآن کو کھولا اور دیکھا کہ یہاں ہمیں کون سی کسی گزرے ہوئی قوم کے حالات میں وہ اطمینان ان کے واقعات کو پڑھ کر حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنے اس واقعے کے اندر اطمینان حاصل کر لیں اور سکون حاصل کر لیں اور ہدایت حاصل کر لیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، حالات آئیں تو ہم اور آپ تبصرہ صرف کیا، ہم لوگوں نے ادھر ادھر باتیں کی، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ان حالات کا علاج قرآن میں موجود ہے، ہم اس مقصد سے جا کر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو مطالعہ میں۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ہدی و بشریٰ، یہ قرآن کیا ہے؟ مومنین کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری کا سامان ہے۔ کیا مطلب؟ مومن کے اندر، اس قرآن کے اندر وہ وعدے کیے گئے جس سے مومن خوش ہو جائے گا۔ مومن جن حالات سے دنیا کے اندر گزرتا ہے، ان حالات میں
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اچھائیاں ہیں، کیا خیر ہے، کیا خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے وہ ساری بشارتیں مومنوں کو دے رکھی ہے۔ اب چونکہ ہم اس نیت سے نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے اور نہ سمجھتے ہیں، یعنی آج بھی یہ قوم قرآن سے کتنا دور ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج بھی یہ قوم، آج بھی ہمارے یہاں قرآن پڑھنے پڑھانا، خاص طور پر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر کوئی ایک ایسا ادارہ آپ اسکول کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں نہیں، اسکول کی شکل میں پورے اس ہندوستان جیسے ملک کے اندر آپ ایک اسکول بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر 10 تک ایگزام دیتے دیتے بچہ قرآن کریم کی چند صورتوں کا بھی معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھنے کا اس کے لیے وہاں انتظام ہو۔ نہیں، نہ مسلمانوں نے کبھی سوچا۔ مسلمانوں کو اللہ نے دیا نہیں کیا؟ مال و دولت، عقل، دماغ، صلاحیت، سلطنت، سب چیزیں ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کا صحیح استعمال مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا۔ خود کے لیے نہیں کیا تو اپنے قوم کے لیے اور اپنے آس پاس رہنے والے بچوں کے لیے کیا کرے گی؟ خود یعنی اتنا تو چھوڑیے، قرآن کریم کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا جو انتظام کیا گیا مدرسوں کی شکل میں، مکتبوں کی شکل میں، وہاں بھی پہنچ کر ہم نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ آج 2.5-3 سال سے ہم مکتب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تقریباً ہم 2.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، 5:10 میں میں نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں، 7:45 میں جماعت ہے، تب تک میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں، وہاں سنت پڑھتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں۔ لیکن کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس؟ 15 بچے، 17 بچے، 18 بچے، 20 بچے، 22 بچے، بہت ہوا 25 بچے۔ اور کن کے بچے ہیں وہ بتا دیں آپ کو، جن کے بچے ان میں سے اکثر لوگ نمازی نہیں ہیں 5 وقتہ، یہاں پہ سن لیجیے آپ، جن کے بچے پڑھنے آتے ہیں وہ اکثر یہاں 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، ادھر ادھر کے بچے آتے ہیں، ورنہ جو لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ان کے بچوں کا کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے، یعنی افسوس تو یہ، اصل تو یہ تھا قرآن کتاب ہدایت تھی، قرآن مومنوں کے لیے خوشخبری کا سامان تھا، اس حیثیت سے، اس زاویے سے قرآن کا مطالعہ، قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی ہوتی، اصل تو یہ تھا۔ اور یہاں مسئلہ یہ تنزلی کا کہ قرآن کا صحیح تلفظ، صحیح قرأت کے ذریعے قرآن کی تلاوت، مخارج کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن کا پڑھنا، اس کا بھی کوشش ہم نے اپنی اولادوں کے لیے نہیں کی بتائیے؟ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کھول کر تلاوت کیجئے، اکثر لوگ مجہول پڑھتے ہیں، معروف طریقے سے قواعد کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہماری قوم کے اندر نہیں ہے، تو قرآن کو جاننا، قرآن کو سمجھنا، اس پر ریسرچ کرنا، اس پر PhD کا مقالہ لکھنا، اس حیثیت تو بھول ہی جائیے۔ تو جب قرآن سے اتنی دوری ہے تو پھر قوموں کے حالات اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ مجھے بات آ رہی ہے؟ ہمارے آپ کے جو حالات ہیں، ہمارا اس کے لیے علاج ہے، اس کتاب کے اندر بتلایا گیا، یعنی مان کے چلیے ایک بیماری ہے دنیا کے اندر، کرونا آیا تو اس کا ایک ویکسین دنیا نے جاری کیا، کہا یہ ویکسین ہے، اس کا استعمال کرو گے تو تم اس کورونا سے بچو گے۔ اب کوئی ملک یا کوئی قوم وہ ویکسین کا پروڈکٹ ہی نہ کرے، ویکسین کا پرچار ہی نہ کرے، ویکسین اس قوم کے لوگ، وہاں کے قوم کے لوگ اس ویکسین کا استعمال ہی نہ کرے، ہر گھر، ہر فرد تک وہ ویکسین پہنچے ہی نہیں، تو بتائیے وہ علاقہ یا وہ قوم یا وہ ملک اس بیماری سے، اس وائرس سے بچ سکے گی؟ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا علاج طے کیا گیا ہے اس سے دوری ہے، بتائیے بچ سکے گی؟ وہی حال ہے، دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اب نہ قرآن پڑھنے کا ماحول، نہ بس صرف اور صرف کیا، میں نے کہا نا کہ اس امت کو خاص طور پہ ایشیائی ممالک میں ایک خاص طبقے نے اس امت کو صرف اور صرف گمراہی کے راستے پر رکھنے کی مکمل کوشش کی، اور کامیاب ہے کہ ان کو سمجھا دو بس قرآن پڑھنا کہاں ہے؟ قرآن خوانی میں۔ قرآن پڑھنا کہاں ہے؟ جب باپ مر جائے تو چند بچوں کو کرائے پر لاؤ، قرآن پڑھو، اور یہی قرآن سے محبت ہے۔ بتائیے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے گھروں میں؟ چلہ کرو، سالانہ کرو، تیجا کرو، فاتحہ کرو، اس میں قرآن پڑھنے والے بچوں کو لاؤ، اور ایسے بچے اگر قرآن پڑھتے ہیں جن کو الف با پڑھنے نہیں آتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آج آپ جائیے اور جا کے بلائیے مدرسوں سے جہاں سے آپ بلاتے ہیں بچوں کو قرآن خوانی کے لیے، اور وہ قرآن خوانی کرے، آپ بغل میں بیٹھیے، سن لیجیے قرآن ان کا کیا پڑھتے ہیں وہ۔
سن لیجیے آپ، صرف تماشا ہی تماشا ہے، جا کر دیکھ لیجیے آپ۔ کس غفلت میں پڑی ہوئی امت کبھی سوچتی بھی نہیں ہے، اور جاہلوں کی طرح جاہل مولویوں کے پیچھے، جاہل پیروں کے پیچھے، جاہل قوم کے رہزنوں کے پیچھے دوڑے چلی جا رہی ہے۔ عرس کر لو، میلاد کر لو، فاتحہ کر لو، اور جلوس نکال لو، اور شیطانی حرکت کر لو سڑکوں کے اوپر، بس ہو گئی تمہاری مغفرت۔ قرآن کا تماشا سب سے زیادہ بنایا ہے اس امت نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کا سب سے زیادہ تماشا اس امت نے بنایا ہے۔ چل جائیے آج اپنے گریبان میں جھانکی، جا کر دیکھیے اپنے گھروں میں، کئی قرآن کا نسخہ وہ ہوگا جس کے جزویدان کے اوپر اتنا اتنا گردہ بیٹھا ہوا ہوگا، نعوذ باللہ۔ کبھی اس کے جزویدان کو سال بھر دھونے کی توفیق نہیں ہوتی گھر والوں کو۔ اس قرآن کو اٹھا کر پڑھنا اور اس کو دیکھنا تو الگ سی بات ہے، جس جزویدان میں وہ رکھا ہوا ہے نا، اس جزویدان کو سال بھر دھونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ شب برات میں دھوئیے گا آپ، بدعت کے نام پر، خرافات کے نام پر، اس سے پہلے نہیں دھوئیے گا آپ۔ وہ الماری صاف نہیں ہوتی جن الماریوں کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہمارے آپ کے گھروں میں۔ تنزلی کا یہ عالم ہے، پھر رونا کیسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، پٹ رہے ہیں، حالات خراب ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں ہے، بچے فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بے سکونی کا عالم ہے، نیند نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح کے حالات سے گزریں گے۔ مہنگائی ہے، کہیں ایک ذریعہ خیر نہیں دکھتا، صرف شر اور شر کا ہی سامنا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خیر کے حصول کے لیے جو ذرائع بتائے گئے ہیں، اطمینان کے حصول کے لیے جو ذرائع بتائے گئے ہیں، سکون کے حصول کے لیے جو طریقہ بتلایا گیا، امن و عافیت کے لیے جو راستے بتلائے گئے، اس کو ہم نے کبھی اختیار ہی نہیں کیا۔ جب آپ علاج کا صحیح راستہ نہیں انتخاب کریں گے تو بیماری ہی بیماری ہوگی نا بھائی، بتائیے۔ جب علاج کا صحیح راستہ ہم اور آپ انتخاب نہیں کریں گے تو بیماری ہی بیماری ہوگی نا، یا کچھ اور ہوگا؟ بتائیے۔ لہذا آج بھی وقت ہے اس امت کو سوچنے کا، آج بھی وقت ہے، لازم کیجئے میرے گھر کا ہر بچہ قرآن صحیح پڑھے ایک عمر تک، اور پھر ایک عمر ہو جانے کے بعد ہمارے گھر کے بچے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت ہو، عربی زبان سے واقفیت ہو، الگ سے آپ عربی زبان کے لیے محنت کیجئے۔ آپ کے پاس اگر اس جیسے جاہل شہروں کے اندر اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا ہے تو آپ آن لائن کلاسز تلاش کیجئے۔ آج دنیا میں کون سے سبجیکٹ کا کلاس نہیں ہوتا آن لائن؟ آپ تلاش کیجئے اپنے بچوں کا۔ ان بچوں کو آپ نے بڑا بڑا موبائل اور لیپ ٹاپ اور وائی فائی اور انٹرنیٹ کی سویدھا دے رکھی، اس کو بولو کہ تم تلاش کرو پوری دنیا میں کہاں پر عربی زبان کی کورس ہو رہی ہے، اس کو تم حاصل کرو، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ روزانہ عربی کا کلاس لو تم، اور اس قابل بنو کہ تم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکو، قرآن کا ترجمہ پڑھ سکو، قرآن کتاب ہدایت اس سے ہدایت حاصل کر سکو۔ قرآن مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا سامان ہے، اپنے دلوں کو اطمینان حاصل کراؤ، دین پر جمو۔ اس کے لیے قرآن کو جاننا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے اہم کتاب ہے، ہم کہتے ہیں سب سے بڑی کتاب ہے، لیکن اس سے فائدہ ہمارا اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ درس قرآن ہوتا ہے، دیکھ لیجئے، شیطان قسم کے لوگ جا کے سڑکوں پہ ٹہل رہے ہوں گے اور تبصرہ بازی کرتے ہیں جا کے وہاں پہ کہ وہاں مولوی صاحب بہت ٹائم لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، فوراً انگلینڈ پہنچنا ہے ان کو۔ دیکھ لیجئے کیسے منہ اٹھا کے جاتے ہیں لوگ فجر میں، لگتا ہے ان کو کاٹتا ہے درس قرآن۔ یہ محرومی ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے مجھے، یہ محرومی ہے کہ نہیں؟ یا پھر ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ 10 ہی منٹ میں ختم کر دیجئے، کھیل تماشا ہے، 10 منٹ میں ختم کر دیا جائے۔ ہاں، چورن بانٹنا ہے کیا یہاں بیٹھ کر؟ میلاد کرنا ہے، 10 منٹ میں ختم کر دیں، رٹی رٹائی بات آپ کے سامنے پڑھ کے ختم کر دیں؟ بتائیے نا آپ مجھے۔ نصیحت پھر ہم کو کرواتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بولیے 10 ہی منٹ میں کر دیں، ٹائم زیادہ لیتے ہیں۔ جتنی یہ قوم ٹائم برباد کرتی ہے نا سڑکوں کے اوپر، دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی ہے۔ 8-8 گھنٹہ آپ کا بچہ مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک اس سڑک پر بیٹھ کر موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی فکر ہوئی کہ میرے بچے کا وقت کہاں برباد ہو رہا ہے؟ اور 10-15 منٹ آپ کا بچہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا درس قرآن میں؟ ہاں، یہاں سے جا کے سڑک پر 9-9 بجے تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں، میں نہیں دیکھتا ہوں کیا؟ اور درس قرآن میں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹے بیٹھنے میں نانی مر رہی ہے، اس پر سے نصیحت یہ کہ 10 ہی منٹ میں ختم کروا دیا جائے۔ یہ تو قرآن کے ساتھ ہمارا آپ کا رویہ ہے۔
یہ تو قرآن کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعلق ہے. ہم دیکھیں تو ذرا آنکھ کھول کر. 10-10 15 20 منٹ یہاں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے, اور جا کر دیکھیں پینشن کے لائن میں 1 تاریخ 2 تاریخ ہے نا, 3 گھنٹہ بینک میں کھڑے رہتے ہیں لوگ, لائن لگائے رہتے ہیں, وقت برباد نہیں ہوتا ہے. 1 منٹ ہو جائے یہاں نماز میں, فوراً نظریں ادھر سے ادھر, کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. ہمارا آپ کا کیا رویہ ہے نا قرآن و حدیث. پہلے دیکھیں, یعنی جس دن ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا نا کہ ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں, کیا کمیاں ہیں, اور کس بنیاد پر ہمارے اس طرح کے حالات ہیں, اسی دن سے ہمارے حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے. سن لیجیے آپ, اسی دن سے ہمارے حالات درست ہونے شروع ہو جائیں گے. جس دن اس بات کا ادراک ہو, جس دن بیمار یہ سمجھ لے گا کہ میری بیماری کیا ہے, بس کس بنیاد پہ یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے, جس دن اس کا ادراک ہو جائے گا اسی دن سے بیماری کا علاج شروع ہو جاتا ہے. لیکن لاپرواہ قسم کے لوگوں کے لیے, غفلت برتنے والے لوگوں کے لیے, غافل لوگوں کے لیے کوئی علاج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. غافلوں کے لیے, لاپرواہوں کے لیے دنیا کے اندر کوئی علاج موجود نہیں ہے. لہذا اپنا رویہ ہمیں اور آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. قرآن کی اہمیت سے ناواقفیت, کوئی محنت نہیں ہے. فجر کا وقت اللہ نے اتنا اچھا وقت دے رکھا ہے, کسی کو کوئی جلد بازی نہیں ہوتی ہے کسی کا وقت, ہر ایک کا کام 9-10 بجے سے شروع ہوتا ہے. اتنا قیمتی وقت, اتنا اچھا وقت, اور اتنا اچھا اللہ کی طرف سے نظام آپ کو اس مسجد کے اندر ملا ہوا ہے کہ آپ جو فائدہ اٹھانا چاہیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کو کیا مل رہا ہے فجر کے وقت. پورے دن آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, سونا اور چاندی مل جائے گا آپ کو, لیکن درس قرآن نہیں ملنے والا ہے, کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے. اس کو فری میں مل رہا ہے. اگر اسی کا فیس لگا دیا جاتا ہے نا 500 روپے 15 منٹ کا, تب دیکھیے سمجھ میں آتی بات. مسجد میں انٹری کا جس دن سے فیس لگ جائے گا نا کہ اسی کو انٹری ملے گی جو فیس ادا کرے گا, تب سمجھ میں آئے گی نماز اور مسجد کی اہمیت. ورنہ پڑھو بغیر نماز کے. ہماری بات ہے, ساری چیزیں جو فری میں ملتی ہیں, مولوی صاحب کو کچھ دینے لینے سے مطلب تو ہے نہیں, لہٰذا اس طرح ہی چلاؤ کام. کھیل ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دین کے ساتھ جو مذاق بنایا نا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ پورا کا پورا شعبہ فری آف کاسٹ چل رہا ہے. اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے, چونکہ یہ دین ہے, کوئی پیشہ نہیں ہے, کوئی تجارت نہیں ہے. ورنہ عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح یہ بھی دین چند لوگوں کے ہاتھوں میں صرف رہتا, چونکہ یہ ہر گھر تک پہنچنے والا دین ہے. ہر انسان کے لیے یہ دین ہے. اس بنیاد پر اس کو فری رکھا گیا ہے تاکہ ہر آدمی آسانی سے اس علم تک پہنچ سکے. آج بھی قرآن کی چھپائی پر پوری دنیا میں کہیں پابندی نہیں ہے. آج بھی قرآن کو پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک نے اپنے سرکاری خزانے کا خزانہ نہیں سمجھا ہے. جو چاہے جہاں چھاپے, جہاں چاہے چھاپ لے قرآن, جو چاہے جس زبان میں چاہے چھاپ لے قرآن, جو چاہے جہاں سے چاہے قرآن خرید لے. کوئی پابندی ہے قرآن کے چھاپنے پر, قرآن کے پڑھنے پر, قرآن کے لکھنے پر, قرآن کے بیچنے پر ہے کوئی پابندی؟ نہیں. اسی وجہ سے نہیں ہے تاکہ ہر گھر تک یہ پہنچے, تاکہ ہر گھر تک یہ پہنچے. اس کی اہمیت سمجھنی ہوگی. دیکھیے جب تک دل میں اہمیت نہیں جاگے گی نا کسی چیز کی, کوئی آدمی اس کی قدر نہیں کرتا ہے. جس دن اہمیت جاگ جائے گی نا قرآن کی, تو دیکھیے آپ قدر شروع ہو جائے گی. اور جس دن سے آپ اس کو سمجھنے لگیں گے نا, اس کتاب کو, یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, ہاں, جس دن یہ ادراک ہو جائے گا اس دن سے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. اپنی زندگی کے اندر خیر ہی خیر دیکھیے گا. لیکن جب تک غفلت کی زندگی رہے گی کوئی خیر کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. جان لیجیے آپ, کوئی آپ کو بتا ہی تو سکتا ہے, آ کر سنا ہی تو سکتا ہے, پڑھا ہی تو سکتا ہے. رات میں ابھی سویا ہوں 1 بجے, اور جس جگہ پر تھا, میں ایک جگہ دعوت تھی میری, وہ لوگ یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تو نہیں پہنچ پائے گا. ہم بولے کیوں؟ بولے اتنا لیٹ ہو گیا, ہم لوگ تو نہیں آ پائیں گے. تو ہم بولے آپ نہیں آئے گا لیکن ہم کو تو پہنچنا ہے نا بھائی, ہر حالت میں. چاہے میں رات سوؤں نہیں, میرے ذہن میں تو یہ زیادہ فکر رہتی ہے ہر رات کے سونے سے زیادہ اٹھنے کی فکر رہتی ہے. بڑی غفلت میں کبھی سو جاؤں. جب سے میں امامت کر رہا ہوں تو رات جب آتی ہے تو ہر آدمی سونے کی فکر کرتا ہے نا, میں یہ فکر کرتا ہوں کہ میں اٹھوں گا کیسے. سونا تو دور کی بات ہے, سو تو جائے گا یہ آدمی, اصل تو کام اٹھنا ہے اور اٹھ کر پہنچنا ہے. نہیں آیا وہ لوگ نہیں آئے آج, وہ آتے ہیں 1-2 آدمی نہیں آئے آج. رات ہی بتا دی, بولے اتنا تو 12 تو یہیں بج گیا مولانا صاحب, کیسے آئیں گے صبح؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے.
لہٰذا دیکھیے ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے. آج کل ایسی ایسی باتیں ہو جا رہی ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہیں، ایسی ایسی باتیں ہو جا رہی ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پر اپنے گھر کے بچوں کے لیے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا نظام بنائیے. کسی مکتب سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی ادارے سے اس کا تعلق جوڑیے. اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن صحیح طریقے سے ہمارا آپ کے گھر کے بچے پڑھیں. اور جو بچے پڑھ لیے ہیں ان کے لیے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کو وہ سمجھیں، قرآن کو جاننے کی کوشش کریں. آپ کے سامنے اتنی دنوں سے آپ تفسیر سن رہی ہے، مسجد جب سے بنی مجھے لگتا ہے تفسیر کا درس چلتا ہے نا، لیکن کوئی اس قابل نہیں ہوا اتنے لوگوں میں جو کوئی ایک ترجمہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لے. کل مولانا نے 2 کتاب کی بات بتائی، نام بتلایا نا آپ کو. ایک بتلایا مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن، وہ اسلم والی صاحب کے پاس سے میں منگوا کے دیا تھا ان کو. نہیں ہوتا ان سے مانگ لیجیے آپ لوگ، اور نہیں تو آپ لوگ سب لوگ منگوائیے، تیار ہوئیے، میں منگواتا ہوں دیوبند سے وہ کتاب. اور ایک کتاب کو ہندی میں انہوں نے بتلایا، میں معلوم کرتا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں انہیں کے پاس کون سی کتاب ہے وہ. اس کتاب کو منگوائیے. اگر اردو نہیں آتی ہے تو ہندی کی شکل میں اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. قرآن کے ترجمے جو دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کے اندر تدبر اور غور و فکر. اور سب سے بنیادی مقصد عمل، سب سے بنیادی مقصد ہے عمل. عمل تو بنا پڑھے بھی آپ کو جو بتایا جائے تو عمل کرنا شروع کیجیے. لیکن اپنے بچوں کے لیے اس دینی تعلیم کی اہمیت کی پیش نظر میں 2.5 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. مجھے کیا ملتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں جو 15 17 18 بچے آتے ہیں اس میں سے آدھے وہ ہیں جن کا جو وہ ہے نا فیس ہم لوگ لیتے ہیں 200 روپے. 200 روپے کیا اہمیت ہے؟ 2 گھنٹے کا 200 روپے لوگ لے رہے ہیں. ہم کتنی دیر بیٹھتے ہیں؟ 2 گھنٹہ پورا مہینہ بیٹھتے ہیں. تو اس میں سے آدھے بچے وہ ہیں جن کا 3 4 مہینے سے فیس ہی نہیں آیا ہے. کتنی لاپرواہی ہے گارجینوں کا، اندازہ لگا لیجیے. مہینے میں جا کے ہم لوگ 1700 1800 1900 2000 2200 2400 روپے ہوتا ہے ہمارے پاس. اس میں سے مؤذن کو بھی دے دو، میں بھی رکھ لوں، کچھ مسجد کو بھی دے دو 20%، کیونکہ مسجد کا سارا چیز یوز ہوتا ہے بیٹھ کر مغرب شیشہ. تو کیا کوئی وہاں دولت اتر رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ہے آدمی 2-2.5 گھنٹہ؟ بچے 4 ہوتے ہیں لیکن بیٹھا ہوتا ہے آدمی کیوں؟ اسی اہمیت کے پیش نظر کی اگر میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں اور مکتب بند ہو جائے تو چند بچے ہی جو کم از کم قرآن سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا. جو ایک چراغ جل رہا ہے وہ بھی بجھ جائے گا. اسی مقصد کے پیش نظر لوگ رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ہماری ذمہ ڈال دیا کہ آپ کو تفسیر کرنی ہے. میں بھی چاہتا ہوں اسی طرح تفسیر کرتا جیسے آپ نے پہلے سنا ہوگا. 10 منٹ کیا 5 منٹ میں تفسیر ختم ہو جائے گا. ہو گیا بند کریں ختم. لیکن نہیں اہمیت دی گئی کہ جب وقت لگایا جا رہا ہے، ایک کام ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ حاصل ہو. اس کے لیے اس کے پیچھے محنت کی جاتی ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، معنی اور مطلب کو صحیح طور پہ سمجھ کر آنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آپ کے سامنے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، بھلے افراد جو بھی ہوں. کبھی آپ نے دیکھا آج تقریباً 3 سال ہو جائے گا فروری میں، 2-2.5 مہینے کے بعد، یعنی قریب 34-35 مہینہ ہو گیا تفسیر کرتے ہوئے. کبھی آپ نے دیکھا کہ بہت لوگ ہیں تب اچھے سے تفسیر ہو رہی، کم لوگ ہیں تو بے من کی تفسیر ہو رہی. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہر دن اسی اہتمام کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے جس اہتمام کے ساتھ ایک آدمی بھی ہوگا تو اسی اہتمام کے ساتھ کیا ہے. کیوں؟ کہ پیش نظر یہ نہیں ہے کتنے لوگ سن رہے ہیں، پیش نظر اس کتاب کی اہمیت ہے، پیش نظر اللہ کی رضا ہے. جب اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا مطلب ہے کہ سامنے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے یا کتنے لوگ بیٹھے ہیں. بھیڑ کو صحیح سنانے کے رکھا گیا ہے. بھیڑ ہوگی تو ہم بڑھیا سے تقریر کریں گے، بھیڑ نہیں ہوگی تو بس یوں ہی کام چلا دیں گے. مقصد بھیڑ ہے ہی نہیں ہے. مقصد ہے قرآن کی محبت، قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو دوسروں تک سمجھانا اور پہنچانا. جب یہ مقصد ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں یا 8 لوگ بیٹھے ہیں. مجھے بات آ رہی ہے؟ اس لیے شیطانوں سے بچیے، گمراہیوں سے بچیے، شیطان سے پناہ مانگیے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہاں چھوڑ کر جا کے سڑک پر ٹہلنے سے صحت ہو جائے گی. یہ شیطانی وسوسہ ہے. 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں آپ کو کچھ نہیں برباد ہو رہا ہے. اس کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو جانیے اور اہتمام کیجیے ان چیزوں کا. اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سوچیے، مکتب کو مضبوط کریے. آپ لوگ، میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں دکان کھول کر، آنا تو آپ کو ہے نا خریدنے. میں آپ کے گھر جا کر بچہ کو اٹھا کے تو نہیں لے آؤں گا. اور باقی جا کے تبصرہ کیا کرتے ہیں لوگ بازار میں، پتہ ہے آپ کو؟ بچہ نہیں آ رہا، مولانا کا مکتب اچھا نہیں چل رہا. اچھا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ آپ اچھا کا مطلب سمجھتے بھیڑ. کیا سمجھتے ہیں؟ بھیڑ. اگر کسی بھیڑ تو سب سے زیادہ دجال کے پیچھے ہوگا. بھیڑ سب سے زیادہ کس کے پیچھے ہوگا؟
دجال کے پیچھے ہوگا. کسی سیلیبریٹی کو بلا لیجیے ابھی سڑک پر, پوری بھیڑ اس کے پیچھے ہوگی, اور امام صاحب کے پیچھے 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو اچھا وہی ہے اس کا مطلب؟ اچھا کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں, ہے نا بھائی. شیطانوں کے پیچھے بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. بتائیے مولوی کے پیچھے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, شیطان کے پیچھے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. کوئی فلم ایکٹرز کو آپ بلا لیجیے دھنباد میں, بھیڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا کام ہو رہا ہے, بہت کامیاب ہے, کیونکہ بھیڑ ہے اس کے پیچھے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ بھیڑ ہے. تو یہی ہوتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, میں سب سنتا ہوں نا, لوگ سوچتے ہیں کہ پاگل ہے آدمی. ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے جب آدمی مسجد میں ہوتا ہے تو, اور مسجد کے باہر بھی کون کیا باتیں کر رہا, کون کیا باتیں نہیں کر رہا. اگر لوگ کہہ رہے ہیں بچے ہی نہیں ہیں, میں پیدا کروں بچہ. ارے بچہ پیدا کرنا, بچہ کو لانا ہو تو اہل محلہ کا کام ہے. امام صاحب پیدا کریں گے بچہ؟ آپ بتائیے. امام صاحب پڑھا سکتے ہیں, وقت دے سکتے ہیں, وقت نہیں دے رہے امام صاحب, پڑھا نہیں رہے, تو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ امام صاحب ہے ہی نہیں ہے مسجد میں, مکتب میں حاضر نہیں رہتے ہیں. آ جائیے اب چیک کر لیجیے رجسٹر, 3 سالوں میں ایک دن کا رجسٹر میں طے ہے, حاضری جا کر دیکھ لیں آپ. اور کتنے بچے کس مہینے میں نہیں ہے, کب چھٹی کب نہیں ہوئی ہے, اگر دیکھ لیں, چیک کر لیں آپ. پورے سال میں جو چھٹی جمعرات جمعہ کا دن ہے صرف, چونکہ جمعرات کو مکتب بند ہوتا ہے اپنی پڑھائی کے لیے, چونکہ جمعہ کو مجھے بیان کرنا ہے, اور جمعہ کو ایک دن مغرب بعد مکتب بند ہوتا ہے چھٹی کے نام پہ. اس کے علاوہ کبھی چھٹی ہوتی ہے, اگر چیک کر لیں آپ, ٹھنڈ ہو, گرمی ہو, برسات ہو, کبھی مکتب بند ہوا ہے؟ چاہے بچے جتنے بھی 9 بچے آئے, 8 بچے آئے, لیکن مکتب کھل رہا ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت ہے دل کے اندر, اس لیے آدمی بیٹھا رہتا ہے 2-2.5 گھنٹہ. کوئی مال نہیں مل رہا وہاں پر بیٹھ کر. لیکن آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہوگی تو آپ کو اگر 10 مولانا کوئی بیٹھا دیا جائے نا یہاں پہ, تب بھی اپنے بچے کو نہیں بھیجیے گا. ہاں ابھی آپ صبح جا کے دیکھ لیجیے سڑک پر ہر آدمی اپنے بچے کو لے کر بیگ ٹانگ کر کھڑا ہے. نماز میں نہیں اٹھایا, خود بھی نہیں اٹھایا نماز میں. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے دل میں. لیکن دنیا کا اتنا فکر ہے کہ میرا بچہ کھائے گا کہاں سے بھائی, کہاں سے انجینئر ڈاکٹر بنے گا. لے کے روڈ پہ ہر آدمی اپنا بچہ کھڑا ہے, اور گھر میں مرد نہیں ہے تو عورت بیچاری کو بھیج دیا, تم لے کھڑے رہو, بیگ ٹانے رہو, اور جب بس آئے تو دھول کھاتے ہوئے بچے کو چڑھاؤ. اتنا ضروری کام ہے یہ دنیا میں. اس کی اہمیت ہے دماغ میں, مال چاہیے, میرا بچہ پڑھے گا, جاہل کہلائے گا. اس کے لیے دیکھیے کیا حال ہے. اور دیکھیے کتنے لوگ اپنے بچوں لے کر فجر میں آتے ہیں نماز میں, بتائیے تو. ارے آنا چھوڑیے, کتنے لوگ اپنے گھروں میں اٹھا کر آتے ہیں کہ کم از کم تم بھی اٹھ کے گھر ہی میں صحیح نماز پڑھ لو. بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اٹھا کر آتے ہیں, گھر میں نماز پڑھ لو. کوئی نہیں اٹھا کر آتا ہے. لے کر آنا تو بات, اور شادی میں لے کے جائیں گے, میرے صاحبزادے ہیں ملیے. مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, ارے دیکھیے میرے بیٹے جڑ کے لیے بہترین جیکٹ نکالیے, ہے کہ نہیں. کوئی فنکشن ہو جائے تو بیٹا کو لے کے پہنچ جاتا ہے لوگ کار سے, اے میرے بیٹے دیکھیے انجینئر ہے, فلاں کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں. اور کبھی مسجد لے کے آنے کی توفیق نہیں ہوئی. وہ ڈائریکٹری کام آئے گی قیامت کے لیے. سوچئے ان موضوعات پر, سوچتے نہیں ہم اور آپ. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل دیا ہے, ہم اس موضوع پر کبھی سوچتے نہیں ہیں. جس دن سے سوچنا شروع کر دیں گے نا, عقل کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں گے, ہمارے حالات بدل جائیں گے. حالات بدلنا ہے تو اپنے عقل کا استعمال شروع کیجئے, صحیح اور غلط کا امتیاز پیدا کیجئے, اللہ کے دین کی طرف لوٹیے, پلٹیے, تبھی حالات بدلنے والا ہے. ورنہ بیان اور جلسہ اور تقریر اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, دنیا میں لوگ آتے رہیں گے اور قبر تک پہنچتے رہیں گے. لیکن وہاں پر آج ہی ہم پڑھا نا آخری آیت نماز میں, اگر آپ کو ترجمہ یاد ہوتا نا, جن آیتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے نا تلاوت میں, روتے آپ روتے پیچھے کھڑے ہو کر. آج ہی آخری آیت جس پر ہم لوگوں نے دوسری رکعت کا رکوع کیا, یوم لا تملک نفس لنفس, ایسا دن ہے جس دن کوئی انسان کسی انسان کی طرف سے کام آنے والا نہیں, کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ, پوری کی پوری حکومت اس دن چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی. سوچ لیجیے کتنا خطرناک دن ہے قیامت کا. انسان سے بھاگے گا, میاں بیوی سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, باپ بیٹی سے بھاگے گا, بھائی سے بھاگے گا. سوچیے آپ آج کی دنیا میں اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائی اور بہن, بیوی اور بچوں کے لیے انسان جان دے دے گا اگر موقع ملتا ہے تو. جس کے لیے انسان اپنے سب سے قیمتی چیز دینے میں قربان ہے, وہ بھی کل آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے والا. ایسا دن ہے, اس دن کھڑا ہوگا تو آپ کا عمل, آپ کی سوچ, آپ کا کردار, آپ کا اللہ پر ایمان,
اور وہی اگر آپ کمزور کر کے رکھے ہیں، اسی کو اگر آپ نے گواہ کر رکھا ہے، تو اس دن اس سے بڑا کوئی خسارہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔